میڈیا کی بھی، اور اسپیشلی جو سوشل میڈیا تھا یا ڈیجیٹل میڈیا تھا، اس کی تو بالکل ہی کوئی کیپیسٹی نہیں تھی. سو اس وقت میں نے یہ کہا کہ ہمیں اس کو اے پی پی کو خصوصاً ہم نے ایک ڈیجیٹل میڈیا نیوز ایجنسی بنانا ہے، جیسے روئٹرز ہے، اے ایف پی ہے، اور اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکیں گے. اور اس کے اوپر ہم نے ایفرٹ شروع کی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب آ کر کے الحمدللہ اس دوسرے سٹنٹ میں میں نے 2018 میں سوچا تھا وہ الحمدللہ اب مکمل ہو رہا ہے، جس کے لیے میں ساری اے پی پی کی ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ دیکھیے یہ اس وقت جو دنیا ہے وہ اوپینینز کی دنیا ہے، رائے کی دنیا ہے. یہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ بہت دنیا میں موریلٹیز اور طرح کی تھیں. ملک جاتے تھے، آپ میں سے بہت سارے لوگ جنہوں نے وائکنگز دیکھی ہو جو سیریز ہے، یا بہت سارے لوگ جنہوں نے پرانی ہسٹری کی فلمیں دیکھی ہوں، تو آپ دیکھتے تھے لوگ جاتے تھے جہاں پہ پتہ چلتا تھا پیسے ہیں، وسائل ہیں، وہاں پہ جا کے قبضہ کر لیتے تھے. خود ہمارے ساتھ ہندوستان کے اوپر یہی ہوا کہ برطانیہ سے ایک کمپنی اٹھی، ایسٹ انڈیا کمپنی اٹھی، انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا ہندوستان کے اوپر، اور یہاں سے سارا لوٹ مار کی. ہزاروں لوگ یہاں پہ جو ہیں وہ قتل ہوئے، شہید ہوئے، اور وہ واپس چلے گئے. تو یہ دنیا اس طرح کی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اکیلی جنگ میں ہی تقریباً ملینز آف پیپل لاسٹ دیئر لائف. پھر یہ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب انٹرنیشنل لا ڈیولپ ہونا شروع ہوا اور موریلٹی دنیا میں تبدیل ہو گئی. اب وارز جو ہیں وہ ویپنز کی وارز کم ہیں اور اوپینینز کی وارز زیادہ ہیں. افغانستان کے اندر آپ دیکھیے کہ اگر آپ روایتی جنگ کی بات کریں تو امریکہ تو 3 گھنٹوں میں کامیاب ہو گیا تھا. 3.5 گھنٹے لگے تھے، کابل میں حکومت ختم ہو گئی تھی. تمام جو وہاں پہ جو حکمران تھے اس وقت کے وہ کابل چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، موٹر سائیکلز کے اوپر بھاگ گئے تھے. اور افغانستان کا عمل کنٹرول جو تھا وہ امریکہ کے بمبار طیاروں کے ہاتھ میں تھا. لیکن بعد میں اب یہی کہا جاتا ہے کہ امریکہ ایکچولی وہ جنگ ہار گیا. وہ کیوں ہار گیا یا اس کو کیسے؟ کیونکہ ڈیفینیشن آف وکٹری چینج ہو گئی ہے دنیا میں. ڈیفینیشن یہ نہیں رہ گئی کہ آپ جائیں گے وہاں پہ جا کے بم مار دیں گے اور اللہ خیر صلی اللہ. آپ ڈیفینیشن یہ ہو گئی کہ آپ نے ایک اسٹیبل سوسائٹی، اسٹیبل سسٹمز کریٹ کرنا ہے. اور اس کی وجہ سے اگر آپ غور کریں تو 1950 کی دہائی کے بعد کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اوپر انیکسیشن ہو گئی ہو، یعنی دوسرے ملک نے جا کے اس کو اپنا حصہ ہی ڈکلیئر کر دیا. صرف جو مثال ہمارے ہاں ملتی ہے وہ کویت کے اوپر حملہ کیا تھا عراق نے، اور پھر اس کو کویت کو چھوڑ. اب جو دنیا کی بڑی لڑائیاں ہیں وہ آپ کی اوپینینز کی لڑائیاں ہیں، اور اوپینینز میں وہ پارٹی جیتتی ہے جو اپنے دماغ کا بہترین استعمال کر سکے. کیونکہ جو ہر معاملہ ہوتا ہے اس میں اوپینینز ہوتی ہیں، ایک اوپینین ہوگی، دوسری اوپینین ہوگی، تو کس طرح سے آپ اپنی کہانی کتنی اچھی پیش کر سکتے ہیں وہ کہانی جیتتی ہے. اب فوجیں اس طرح سے جنگیں نہیں جیتتی، فزیکل لڑائیاں اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں، آپ کی سٹوریز کی لڑائیاں ہیں کہ آپ اپنی کہانی کیسے پیش کرتے ہیں. آپ سب لوگ جو یہاں پہ بھی ینگسٹرز جو ہیں جو یہاں پہ اے پی پی کا حصہ بنے ہیں، پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اے پی پی کو اپنا جو رپورٹنگ سٹائل ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو 50 میں یا 60 میں جس طرح سے کالمز لکھے جاتے تھے یا جس طرح سے طویل بیان لکھے جاتے تھے، اب اس طرح کا رپورٹنگ جو ہے وہ نہیں رہی ہے. لہٰذا آپ کو اپنی سٹوریز کریٹ کرنی ہے. سو اگر آپ اپنی ورتھ کریٹ کریں گے تو پھر آپ کو لوگ امپورٹنٹ سمجھیں گے. اگر آپ کی ورتھ نہیں ہوگی، لوگ آپ کی امپورٹنس نہیں فیل کریں گے تو نہیں فیل کریں گے. سو اٹ ول ڈیپینڈ آن یو کہ آپ اپنی اسٹوری کو کس طرح سے پیش کر سکتے ہیں، اس میں اینگلنگ کیا کر سکتے ہیں، اس میں خوبصورتی کیا ڈال سکتے ہیں، اس میں انٹرسٹ کیا کریٹ کر سکتے ہیں. سو میرے خیال میں ہمارا جو اس وقت جو لاٹ آئے گی آپ کی ایک بڑی بھاری ذمہ دار. اور یہ دیکھیں یہ روزانہ کا کام ہے، یہ ایک کام ہے ہی نہیں کہ ہم نے ایک دفعہ پالیسی بنا لینی ہے یا وہ کر لینا ہے. روزانہ کی سٹوریز نہیں آتی ہیں اور روزانہ ہمیں بیٹھ کے سوچنا ہوتا ہے کہ اس سٹوری کو ہم نے کیسے پیش کرنا ہے، اس سٹوری کو کیسے بیچنا ہے. اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں اے پی پی کو یہ کہوں گا کہ آپ
حکومت کے جو پیسے ہیں یا حکومت کی جو بجٹنگ ہے اس سے خود کو باہر نکالنے کی کوشش کریں, اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونے کی کوشش کریں. میڈیا آرگنائزیشنز جو ہیں ان کا اگر وہ گورنمنٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں گی, یہ 70s کی بیسکلی تھیوری تھی جو اب نہیں چل پائے گی. اگر آپ اپنے لوگوں کو, آپ کی سٹوریز چھپیں گی, آپ کمرشلی وائبل ہوں گے تو آپ اپنے لوگوں کو بہتر جو مراد ہیں وہ دے سکیں گے. بہتر مراد دے سکیں گے تو ان کی بہتر دلچسپی پیدا ہوگی اور وہ اپنے کام میں. سو آپ کا دو کام ہونے چاہیے. ایک تو آپ کو اپنا کمرشل ماڈل بنانا چاہیے, آپ کو لازمی طور کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ اے پی پی کو ہم کیسے کمرشلی وائبل کر سکتے ہیں, اور کمرشلی وائبل کرنے کے لیے کسی بھی میڈیا آرگنائزیشن کی طرح آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اپنی کہانی کیسے بیان کرتے ہیں. سو یہ دو کمبینیشنز ہیں جو کہ آپ کو آگے لے کے چلیں گے. اور یہ جو تمام لوگوں نے جوائن کیا ہے, میں دوبارہ آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کے آنے سے اے پی پی میں نئے رنگ آئیں گے. شکریہ جی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.